اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده الیک ومنهم من ان تأمنه بدینار لا يؤده الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ اور اہل کتاب میں سے بعض شخص ایسا ہے کہ اے مخاطب، اگر تم اس کے پاس انبار کا انبار مال بھی امانت رکھ دو تو وہ مانگنے کے ساتھ ہی اس کو تمہارے پاس لا رکھے، اور انہی میں سے بعد وہ شخص ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کرے مگر جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے نہ رہو۔ یہ امانت کا ادا نہ کرنا اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے مال کے بارے میں کسی طرح کا الزام نہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور جن میں وہ بھی جانتے ہیں کہ خائن پر الزام کیوں نہ ہوگا۔ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں ایسے متقیوں کو۔ سورہ آل عمران کی آپ کے سامنے 65 اور 66 دو آیات پڑھی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 65 میں یہودیوں کے دو طریقے کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، دو قسم کے لوگوں کا۔ ایک تو امانت میں خیانت کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا، اور ایک امانت دار لوگوں کا تذکرہ کیا۔ یہودی لوگ جس طریقے سے دین میں خائن تھے، دین میں خیانت کرتے تھے، اسی طریقے سے امانت میں خیانت یعنی دنیاوی مال کے بارے میں وہ خائن تھے، خیانت کرتے تھے۔ چنانچہ دو طرح کے لوگوں کا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ ایک تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرما رہے ہیں کہ اے مخاطب، اگر آپ ان لوگوں کے پاس مال کا انبار ڈھیر لگا دیں، مال کا انبار لگا دیں، ڈھیر لگا دیں، تو وہ آپ جیسے ہی مانگیں گے ویسے ہی وہ آپ کی امانت واپس کر دے گا۔ انبار کا انبار، قنطار، جو بہت زیادہ دولت ہو، مال ہو۔ اگر آپ یہودیوں میں سے بعض کے پاس اگر آپ مال کا ڈھیر لگا دیں اور جب آپ اس سے مانگیں گے تو وہ آپ کو فوراً آپ کی امانت واپس کرے گا۔ لیکن ان کمبختوں میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار، ایک درہم بھی رکھیں تو وہ جلدی لوٹانے کے لیے، امانت کو آپ کے پاس لوٹانے کے لیے جلدی راضی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ آپ اس کے سر پر کھڑے ہو جائیں اور ہر وقت مال کا تقاضا کرتے رہے تو وہ واپس کرے گا۔ دیکھیے اسلام کی خوبی اور اسلام کا کمال کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہے لیکن وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اچھے کام کی تعریف اسلام کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام تعصب والا مذہب نہیں، اسلام کے اندر کوئی تعصب نہیں ہے، اسلام کسی کے ساتھ تعصب کا معاملہ نہیں کرتا، اچھے لوگوں کی اچھائی بیان کرتا اور برے لوگوں کی برائی بیان کرتا، اگرچہ کہ ان کی اچھائی بیان کرنے سے آخرت میں اس کی کامیابی نہیں ہوگی۔ کامیابی کا دار و مدار تو ایمان اور اسلام پر ہے۔ اگر وہ لوگ ایمان اور اسلام قبول نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن اس کا فائدہ ان کو دنیا میں ملے گا، شہرت، عزت ان کو ملے گی، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ آخرت میں اس کو کامیابی نہیں ملے گی لیکن دنیا میں شہرت اور عزت اور اس کو عہدہ ملے گا، منصب ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ایسے یہودیوں کا بھی تذکرہ کیا جو امانت دار لوگ تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی یہ امانت دار تھے۔ ان کے پاس کسی آدمی نے 1200 اوقیہ سونا، جو بہت بڑی رقم ہوتی، اتنی بڑی رقم کسی نے رکھی اور اس نے جیسے ہی تقاضا کیا اسے فوراً اس کو واپس لوٹا دیا۔ لیکن اس میں بعض ایسے بدماش لوگ تھے، جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے، فخاد بن عاص، یہ کمبخت یہودی ایسا تھا کہ اس کے پاس کسی نے ایک دینار رکھا تو اس ایک دینار کو اس نے امانت میں خیانت کر دی، تو اس کی مذمت بیان کی گئی۔
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ یہودیوں نے قریشی لوگوں سے کچھ مال خریدا، لیکن وہ قریشی لوگ آگے چل کر کے مسلمان ہو گئے، تو ان یہودیوں نے ان کا پیسہ دینے سے صرف اس بنیاد پر انکار کر دیا کہ تم نے اپنا مذہب کیوں بدل دیا؟ جب تم نے اپنا مذہب بدل دیا تو تمہارا پیسہ کھانا اور تمہارا پیسہ ہڑپ کر لینا، تمہارا پیسہ غصب کر لینا ہمارے لیے جائز ہے۔ وہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے مذہب کے اندر تمہارا پیسہ کھا لینا، تمہارا پیسہ ہڑپ کر لینا، تمہارے پیسے کو لے لینا، نہیں لوٹانا، یہ ہمارے مذہب میں جائز ہے، کیونکہ ہماری کتاب کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے۔ وہ لوگ جھوٹ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی ذات پر افطرا باندھا، جھوٹ انہوں نے کہا کہ کسی غیر کا مال کھا لینا جائز ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کے اندر کسی کا مال کھا لینا، دھوکہ دے کر کے مال کو ہڑپ کر لینا یا امانت میں خیانت کرنا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ لیکن وہ یہودی لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ تم نے اپنا مذہب جب تبدیل کر دیا تو تمہارا پیسہ لوٹانا ضروری نہیں ہے، تمہارا پیسہ کھا لینا میرے لیے جائز ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی ذات پر افطرا باندھا، جھوٹ باندھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر تہمت انہوں نے لگائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا دیکھیے یہ عالم تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو بہت سارے کفار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ قبول کرنے کے باوجود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار سمجھتے تھے، امین کہتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی امین تھا، سچے، سچوں میں سچے، بہت بڑے سچے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ امانت رکھتے تھے، نہ ماننے کے باوجود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کا اعتقاد اور یقین تھا کہ یہ امانت میں خیانت کرنے والا آدمی نہیں۔ تو جب مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ امانت ہمارے پاس فلاں فلاں آدمی کی ہے، فلاں کے اتنے پیسے، فلاں کے اتنے پیسے، فلاں کے اتنے پیسے، یہ تمام امانتیں تم مکہ کے لوگوں کو واپس کر دینا اور واپس کر کے 3 دن کے اندر اندر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رقوبات اور پوری امانتیں حضرت علی کے حوالے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ امانت لے کر کے چلے جاتے، مکہ کے لوگ کیا بگاڑ لیتے، لیکن نبوت پر الزام آتا، نبوت بدنام ہوتی، رسالت بدنام ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام آ جاتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ سب کی امانتیں واپس کی اور واپس کر کے تشریف لے گئے۔ یہ ہمارے اسلام کا کمال ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اور آج بھی میں ایک واقعہ اب بھی یاد آیا، اسلام کے ماننے والوں کی خوبی دیکھیے۔ سعودی عرب میں آج سے کچھ سال پہلے اخبار میں یہ خبر آئی، ایک چین کا بہت بڑا امیر کمپنی کا آدمی پاکستانی ڈرائیور کی کار پر بیٹھا، اس کے پاس $40,000 تھے۔ $40,000 بولے تو کروڑوں روپے ہوتے ہمارے ہندوستان پاکستان کے۔ $40,000 اور 10 کلو سونا، اس کی کار پر بیٹھ کر کے وہ سفر کر رہا تھا، چین کا آدمی، کمپنی کا بڑا آدمی، اور وہ آدمی اترتے وقت وہ بھول گیا، سونا بھی بھول گیا اور ڈالر بھی بھول گیا۔ اگر یہ پاکستانی آدمی اگر وہ سونا جو اتنی بڑی مقدار میں تھا، اگر وہ سونا اور وہ ڈالر لے کر کے اپنے ملک آ جاتا تو زندگی بھر عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتا۔ اتنی بڑی مقدار میں سونا اگر وہ لے کر کے پاکستان آ جاتا اور $40,000 اگر وہ لا کر کے پاکستان میں زندگی گزارتا، عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ اسلام بدنام ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام بدنام ہوگا کہ کیا مسلمان لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن اس نوجوان نے چین کے سفارت خانے میں لے جا کر کے وہ $40,000 اور اتنی بڑی مقدار میں سونا لے جا کر کے وہاں جمع کر دیا۔ اس نوجوان کی شہرت بھی ہوئی اور اس کی شال پوشی اور گل پوشی بھی ہوئی اور اس کو انعام بھی دیا گیا۔ تو ایسے دیکھیں اسلام کے ماننے والے لوگ ہوتے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کرنی پڑتی ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کا یہ کمال جو تھا، اسلام کی جو خوبی تھی، آج ہم نے اس کمال کو چھوڑ دیا، اس خوبی کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی بنیاد پر آج بہت سارے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں
اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا اسلام کا ماننے والا ایسا ہوتا؟ امانت کے اندر خیانت کرنا. اگر کوئی یہودی امانت میں خیانت کرتا ہے تو یہودیوں پر جو الزام آ رہا، یہودیوں کی جو مذمت بیان ہو رہی، اگر یہی بدعملی اور یہی برا کام کوئی مسلمان بھی کرے تو اس برے کام کے اندر، مذمت کے اندر مسلمان بھی شریک ہے. آج ہمارے اندر سے امانت داری چلی گئی، جس کی بنیاد پر آج اسلام کو، مسلمانوں کو اور قرآن کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آخری آیت جو 76 نمبر کی آیت پڑھی گئی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے، تعریف کر رہے ہیں جو آدمی اپنے عہد کو پورا کرتا ہو. 75 نمبر میں تو 2 قسم کے یہودیوں کا تذکرہ ہوا. 76 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہا جو اپنے عہدوں کو پورا کرتا ہو، جو اپنی باتوں کا پابند ہو، امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، امانت دار ہو، امانت کو اچھی طریقے سے ادا کرتا ہو. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ایسے متقی لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کریں گے پھر اس کو اپنا محبوب بھی بنا دیں گے اور اپنا مقبول بھی بنا دیں گے اور جنت کے اندر اس کا مقام بھی بلند کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو امانت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے. یا اللہ جو لوگ بیمار ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے، جو لوگ گزر گئے یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دیجئے، جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بیمار ہے یا اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.